اچھا جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال، اسلامی اعمال سے کیا مراد ہے؟ جواب، جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے پہلی بات کو ایمان کہتے ہیں، اور اس کا بیان پہلے شعبے میں اسلامی عقائد کے نام سے تم پڑھ چکے ہو۔ باقی 4 چیزیں یعنی نماز، زکوٰۃ، حج بیت اللہ کو اسلامی اعمال کہتے ہیں۔ اس دوسرے حصے میں نماز کا بیان ہے۔ سوال، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں کو سکھایا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ جواب، نماز پڑھنے سے پہلے 7 چیزوں کی ضرورت ہے۔ جن نماز نہیں ہوتی ان چیزوں کو شرائط نماز اور فرض کہتے ہیں۔ سوال، وہ 7 چیزیں جو نماز سے پہلے ضروری ہیں کیا ہے؟ جواب، اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے نمبر پر جگہ کا پاک ہونا، چوتھے نمبر پر سطر کا چھپانا، پانچویں نمبر پر نماز کا وقت ہونا، چھٹے قبلہ کی طرف منہ کرنا، اور 7ویں نیت کرنا۔ نماز کی پہلی شرط کا بیان۔ سوال، بدن کے پاک ہونے سے کیا مراد ہے؟ جواب، بدن کے پاک ہونے سے یہ مراد ہے کہ بدن پر کسی قسم کی نجاست یعنی پلیدی نہ ہو۔ سوال، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، نجاست یعنی ناپاکی کی 2 قسمیں ہیں، ایک حقیقی، دوسری حکمی۔ سوال، نجاست حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ظاہری ناپاکی جو دیکھنے میں آ سکے نجاست حقیقی ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، خون، شراب۔ سوال، نجاست حکمیہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، وہ ناپاکی جو شریعت کے حکم سے ثابت ہو مگر دیکھنے میں نہ آ سکے نجاست حکمیہ کہلاتی ہے، جیسے بے وضو ہونا، غسل کی حاجت ہونا۔ سوال، نماز کے لیے کس نجاست سے بدن کا پاک ہونا شرط ہے؟ جواب، دونوں قسم کی نجاست سے بدن کا پاک ہونا ضروری ہے۔ سوال، نجاست حکمی قسمیں ہیں؟ جواب، 2 قسمیں ہیں، ایک چھوٹی نجاست حکمیہ، اسے حدث اصغر کہتے ہیں، اور دوسری بڑی نجاست حکمیہ، اسے حدث اکبر اور جنابت کہتے ہیں۔ سوال، چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن پاک کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب، چھوٹی نجاست حکمیہ سے بدن وضو کرنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ سوال، وضو کسے کہتے ہیں؟ جواب، وضو اسے کہتے ہیں کہ آدمی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو صاف برتن میں پاک پانی لے کر پہلے گٹوں پھر 3 بار کلی کرے، مسواک کرے، پھر 3 بار منہ دھوئے، پھر کہنیوں تک دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سر اور کانوں کا مسح کرے، پھر دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے۔ وضو کرنے کا طریقہ تعلیم اسلام کے پہلے حصے میں تم پڑھ چکے ہو۔ سوال، وضو میں کیا یہ سب باتیں ضروری ہیں؟ جواب، وضو میں بعض باتیں ضروری ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو نہیں ہوتا، انہیں فرض کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں جن کے چھوٹ جانے سے وضو ہو جاتا ہے، انہیں سنت کہتے ہیں، اور بعض باتیں ایسی ہیں کہ ان کے کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے اور چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، انہیں مستحب کہتے ہیں۔ سوال، وضو میں فرض کتنے ہیں؟ جواب، وضو میں 4 فرض ہیں، پیشانی کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان سے دوسرے کان تک منہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ سوال، وضو میں کتنی؟ جواب، وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، نیت کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3، پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا۔ گھٹنے کہتے ہیں اس کو، کلائی تک، گٹوں ہوگا پھر میرے خیال سے، ہاں گٹوں، گٹ کہتے ہیں اس کو، بس ٹھیک، گٹوں تک دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ نمبر بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا۔ نمبر 7، داڑھی کا خلال کرنا، ہاتھ انگلیوں کو گیلا کر کے ایسے اس میں ڈالنا۔
نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، یہ بھی سنت ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ بھی سنت ہے۔ نمبر 10 ایک بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا کہ ایک عضو خشک نہ ہونے پائے کہ دوسرا دھو لے۔ سوال وضو میں مستحب کتنے ہیں؟ جواب وضو میں 5 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 دائیں طرف سے وضو شروع کرنا، دائیں طرف سے وضو شروع کرنا۔ بعض علماء نے اسے سنتوں میں شمار کیا اور یہ سنت ہے۔ یہ نمبر 2 گردن کا مسح کرنا، یہ مستحب ہے۔ وضو کے نمبر 3 وضو کے کام کو خود کرنا، دوسرے سے مدد نہ لینا۔ اگر خود کرے زیادہ اچھا ہے، کوئی دوسرا بھی آپ کو وضو کروائے تو اس کو بھی ٹھیک ہے۔ نمبر 4 قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھنا، یہ بھی مستحب ہے۔ نمبر 5 پاک اور اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا تاکہ چھینٹیں کپڑوں پر نہ لگیں۔ کتنی چیزیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں؟ جواب وضو میں 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ نمبر 1 ناپاک جگہ پر وضو کرنا، چھینٹیں اگر کپڑوں کو لگ گئیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 3 وضو کرنے میں دنیا کی باتیں کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، دعا پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4 سنت کے خلاف وضو کرنا، جو ترتیب ہے اس کو بھی مکروہ ہے۔ سوال کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب 8 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہیں نواقض وضو کہتے ہیں۔ پیشاب پخانہ کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3 بدن کے کسی مقام سے خون یا پیپ کا نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5 لیٹ کر یا سہارا لگا کر کے سو جانا۔ نمبر 6 بیماری یا کسی سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7 مجنون یعنی دیوانہ ہو جانا۔ نمبر 8 نماز میں قہقہا لگا کر کے ہنسنا، اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔